جو ایک چیز بڑی ذہن میں آتی ہے لوگوں کی کہ بچے ہم سے کیا آرگیو کرتے ہیں کہ سنس گاڈ ہیز پری ڈیسٹین تھنگس، قسمت کی جو آپ لوگ بات کرتے ہیں، مطلب آپ لوگ سے یہ میں ایک سوال کر رہی ہوں، ایک مطلب ایز اف اے ٹین ایجر از آسکنگ می دس کویسچن کہ قسمت تو پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے اور پری ڈیسٹینڈ ہماری زندگیاں پہلے سے ہے، تو پھر ہم کیوں کوئی ایفرٹ میک کریں؟ بڑا جائز اور درست سوال ہے. ظاہر ہے کہ جو انسان بھی اپنے حالات و واقعات سے گزرتا ہے وہ یہی کویسچن کرتا ہے. مگر خاتون محترم بات یہ کہ میں بیچ میں سے اس طرح مڑا تھا اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جبر و قدر کا، اور اس پہ میں نے 12 گھنٹے مسلسل گفتگو کی ہوئی ہے. اٹس ون آف مائی لیکچر جو زمان و مکان اور جبر و قدر پہ علیحدہ ہیں. میں آپ کو مختصراً اس کا بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک دفعہ ڈک چینی نے بیان دیا تھا، امریکہ انہوں نے ایک فورس بھیجی تھی، تو اس نے بیان دیا تھا کہ جو ہم نے فوج وہاں بھیجی ہے اس کو ہم نے اتنا فلی ریپلینش کیا ہوا ہے کہ اگر ایک سوئی کی ضرورت پڑی تو ان کے سامان سے ملے گی. اللہ بھی ایک بہت بڑی اہم مخلوق کو زمین پہ بھیج رہا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس زمین میں بھیجتے وقت اس کے تمام بندوبست کر کے نہ بھیجتا، اس کی اولاد کے بندوبست نہ کر کے بھیجتا؟ اور دیکھیے یہ سارا شعور جو ہے انسان کے سیلف اپریسیشن میں جب وہ گیا ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلا جبر تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہاں پیدا ہونا ہے، میرے کون ماں باپ تھے، کیا انہوں نے کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلا جبر جو ہے زمین پہ یہ تھا، یہ جو آپ چاند ستاروں میں دیکھتے ہو کہ کوئی چیز آپ کے بگاڑ کا باعث نہیں بنتی. دوسرا جبر یہ ہے کہ انسان کی تخلیق میں اس سے پوچھا نہیں گیا، اس کے ماں باپ کا کوئی نہیں، بہن بچوں کوئی چوائس نہیں ہے. پھر ان کو شعور دیا گیا اگر یہ سارے پروفیشن نہ کہ اسباب نہ کریٹ کیے جاتے، فار ایگزامپل اگر اس عصر میں ایٹم نہیں بننا تھا تو اس کا بندوبست 2 ارب سال پہلے کیا گیا، جہاں لیڈ کرسٹل جو ہیں آہستہ آہستہ اس دباؤ کے تحت یورینیم میں چینج ہونے کی کوشش کر رہی تھی. تو یہ تمام انتظامات پہلے سے اگر مرتب نہ ہوتے، دس از دی پروٹوکول آف ہیومن بینگس. اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے. جی اگر ہماری سب چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ ہم کرنی کیا ہے. بیسک کویسچن یہ ہے جو مجھے بھی پوچھنا ہے اپنے آپ سے، میرے بچے کو بھی پوچھنا ہے، ایوری باڈی، کہ ہمارا مقصد تخلیق بنیادی کہ دیکھیے انٹلیکٹ جو ہوتا ہے ہمارا انٹلیکچول پروسیس ہے، اللہ نے ذہنی انسان کو ایک بڑی از خود صلاحیت بخشی ہے، وہ آپ میں موجود ہے، مجھ میں موجود ہے، کہ اے ویری ویری انہیرنٹ سینس آف پرائیورٹی بخشی ہے. وہ پرائیورٹی صبح جب آپ اٹھتے ہو، میں اٹھتا ہوں، میرے بالکل سلیٹ لگی ہوتی ہے، پہلے یہ کام کرنا ہے، دوسرا یہ کام. کبھی کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہماری ساری پرائیورٹیز کو کینسل کر کے لیڈ لے جاتا ہے باقی ساری پرائیورٹیز کا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پہلے آیت آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد آپ کے کھانے پینے سے نہیں تھا. وہ تو کھانا پینا پرووائڈ کر رہا تھا آپ کو، وہ پانی آپ کو دے رہا تھا، پانی آپ نے زمین سے ہی لینا تھا. وہ آپ کو لباس کے لیے اس نے کہا کہ میں نے تمہیں لباس اس لیے مہیا کیا کہ تمہیں ڈھانپ لیا جائے، میں نے روزگار تمہیں اس لیے دیے. ایک آیت میں وہ کہتا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو سوال جب ہوتا ہے تو انسان کو مخصوص کر لیتا ہے، مگر انسان تو نہیں ہے. ہمارے علاوہ 1 بلین جینس موجود ہے زمین پر، اس میں 18,000 صرف شہد کی مکھی کی قسمیں، اور ایک مکھی کوڑا شہد بناتی ہے. آپ کے جو شہد تو میٹھا ہوتا ہے مگر ایک مکھی کڑوا شہد بناتی. اب دیکھیے اس صورتحال میں وی نو نتھنگ اباؤٹ دوز کریشنز. اگر ہم اپنے رسپانسبل ہیں تو ان میں سے کسی مخلوق کے رسپانسبل نہیں ہیں، مگر کہیں نہ کہیں سے ان کے سورسز، ان کے بندوبست جو ہیں وہ انسان نہیں کر کم از کم. اور ساری کے ساری کائنات وائلڈ پارک نہیں ہے، اللہ از مینیجنگ فار دیم. اللہ ایسی جگہ مینیج کر رہا ہے، پتھروں میں، برف داروں میں، چٹانوں میں، کہیں گھنے جنگلوں میں، کسی نہ کسی جگہ وہ مینیج کر رہا ہے. انسان اپنے آپ کو مخصوص کر کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں. جانور تو یہ سوال نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نیچر کے مطابق گزر کر رہے ہیں. یہ پروٹوکول اگر نہیں ہوتا یا بندوبست مکمل نہیں ہوتا، ہمیں تو بیسیکلی پوچھنا ہے کہ یہ ساری سہولتیں جو انسان کو اللہ نے دیں وہ کیوں دیں.
دیکھیے میں متاثر ہوتا ہوں دوستویسکی کے ان رنج بھرے افسانوں سے، اس نے غربت کے بارے میں لکھے، یا مائیکل شولوخوف سے، یا شونسٹین کے کینسر وارڈ سے، میں سب سے متاثر ہوتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان نے زمین پہ بڑی بربادی، بڑی ہی افسوسناک صورتحال قائم ہے۔ کبھی ہم سری لنکا کے فاقہ زدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی افریقہ میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایز اے ہیومن جنریشن سروائیو کر رہے ہیں، کچھ ہم سے بہتر کچھ بدتر حالات میں ہم، مگر ہم یہ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ یا میں ہوں یا سری لنکا کا بندہ ہو یا یوروپین، مجھے اس سے جیلسی نہیں ہے۔ As human beings we share one responsibility which God has put on us، اور وہ ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ میں نے تمہیں عقل و شعور کی صرف ایک پرائیورٹی دی ہے کہ مجھے پہچانو یا میرا انکار کر دو۔ جب آپ ٹاپ پرائیورٹی کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو یہی عقل جو ہے یہ لیسر پرائیورٹیز کو محترم اور معزز کر دیتی ہے۔ مثلا you start saying I do this، یو اسٹارٹ سینگ کہ جی میں نے کھانا پکایا، میں نے پانی دیا، میں نے جاب لیا، میری ذہانتوں نے پی ایچ ڈی کی، میری دانش مندی نے یہ کیا۔ یہ جب عقل جب اپنی ٹاپ پرائیورٹی کو مس کرے گی تو وہ لیسر امپورٹنسز کو زیادہ امپورٹنٹ کر دے گی۔ ایک سکیم وہ ہے جو میرے لیے میرے اللہ نے بنائی ہے، ایک سکیم وہ ہے جو میرے لیے میں نے بنائی ہے۔ جتنا ان کا خلا زیادہ ہوگا اتنی بے چینی، اضطراب، بربادی اور عقلی یعنی بحران زیادہ پیدا ہوگا۔ اگر فرض کرو میں اپنی سکیم چھوڑ دوں اور میں کہوں گا ٹھیک ہے جو کچھ میرے اللہ نے میرے لیے سمجھا میں اس پہ راضی ہوں، اس رات اور اس لمحے میں آپ کا بحران ختم ہو جائے گا۔ بٹ nobody ever tries so. Nobody ever tries so. یہ جو ہمارا سب سے بڑا مرحلہ ہے دنیا میں آ کر، یہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے۔ رسول اللہ سے یہ بات پوچھی گئی ہے کہ اگر ساری چیزیں آرڈرڈ ہے، ساری چیز مقدرات سے قائم ہو چکی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جو جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کمپیوٹر سائنسز کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کا جو ڈرائیو موٹیو ہے اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا۔ اس سے پہلے قرآن حکیم میں اللہ میاں فرما چکے تھے کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں کہ جس کو ہم نے ماتھے سے نہیں تھام رکھا۔ اگر تھوڑا سا آپ غور کرو تو ماتھے کے پیچھے 4 برین ہے۔ وہ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ ماتھے کے اوپر کوئی ایسا سیل نہیں ہے، مگر ماتھے کے پیچھے 4 برین ہے۔ 4 برین میں اللہ تعالیٰ آپ کے ڈیسیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول ایکسرسائز کرتا، ورنہ کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ ہی نہ کرے۔ nobody likes to die، کوئی بندہ کسی سے لڑے نہیں، کسی سے جھگڑے نہیں، مگر وہ 4 برین کا کنٹرول جو ہے حالات کو سنوارنے میں، آپ کو جاب کی تلاش کرنے میں، آپ کو کسی خواہش کے لیے بھگانے میں، آپ کو کسی سلسلے سے روکنے کے لیے، سڑک بھولنے میں، کسی نئے آدمی کا گھر پا جانے میں، وہ 4 برین ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا اس کو کنٹرول میں لیے ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر وہ اللہ ان کے ڈرائیو موٹیو سے اس کے قبضے میں ہے۔ جو ان سے فیل کرانا چاہتا ہے، جو عمل کرانا چاہتا ہے اس سے کراتا ضرور ہے۔ اس سے اس کا کوئی مقصد خراب نہیں ہوتا۔ مقصد اس وقت خراب ہوتا ہے جب فائنلی دیکھو نا ہماری پرائرٹیز اس وقت، اگر ایک میرا بچہ بیمار ہے تو میری پرائرٹی بن جاتا ہے، بیوی بیمار ہے وہ بن جاتا ہے، میں بیمار ہوں میں بن جاتا ہوں۔ تو ٹیمپریری پرائرٹیز سے گزرتے ہوئے ٹوٹل لائف کی بھی ایک پرائرٹی ہے، اور وہ اللہ نے قرآن حکیم میں لکھ دیا کہ انسان کی بنیادی زندگی کا مقصد جو ہے وہ میرا عرفان ہے، مجھے جاننے کی کوشش کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں صوفی فلاں بڑی ریاضت کر گیا، فلاں پانی میں کھڑا۔ یہ جاہلانہ باتوں نے عام لوگوں کے ہاتھ سے وہ قدرت چھین لی ہے جو اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ اگر آپ میں خدا جاننے کی صلاحیت نہ ہو تو خدا کی قسم ہے کہ قبر میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے۔ دیکھو نا میں بھی جاتا ہوں، ایک ان پڑھ آدمی بھی جاتا ہے، سارے سب سے ایک ہی سوال، من ربوں کا، کون ہے تمہارا رب؟ من الہوں کا، کون ہے تمہارا اللہ؟ ایک اس سے ثابت ہوتا ہے یا تو خدا بڑا انجسٹ ہے،
I mean, the question he should ask from a university graduate is asking from a very simple, humble man. تو لگتا تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ناجائز قسم کا کانسیپٹ، یا خدا انجسٹ ہے یا جسٹ ہے. اور اگر جسٹ ہے تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی انسان میں کوئی اور صلاحیت ہو نہ ہو، خدا کو جاننے کی صلاحیت موجود ہے. اور یہ جاننے کی صلاحیت اتنی بڑی ہے کہ اس کی خاطر اس نے آپ کی یہ دنیا بنائی، اس کی خاطر اس نے آپ کے رزق کا تعین کیا، زمین و آسمان میں آپ کو معزز کیا، آپ کو سوچنے سمجھنے اور جاننے کی صلاحیت دی. اس چکر میں پڑ گیا کہ شاید ان میں سے کوئی بھولتا بھالتا اس لیبرنتھ سے نکلتا ہوا کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.